ایران امریکہ کے درمیان کشیدگی کا مزید اضافہ. سوال یہ بھی ہے کہ یہ کشیدگی مزید ویسے تو حملوں کی صورت میں بڑھتی جا رہی ہے، جہاں ایک جانب امریکی فوج نے مسلسل 10ویں رات ایران پر حملہ جاری رکھا ہے. ان اے نٹ شیل سینٹ کام کے مطابق ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل ڈرون لانچ سائٹس، پیری تنصیبات اور دفاعی نظام کو نشانہ بنایا ہے. ایران نے جواباً بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا ہے. ایرانی فوج کے مطابق کویت کے 3 اہم امریکی فوجی مراکز کو کاماکازی ڈرون سے نشانہ بنایا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ کیا ابھی بھی مذاکرات کی جو کچھ لا ہے وہ جل رہی ہے؟ کیونکہ جو ثالث ہیں انہوں نے 10 دن کی جنگ بندی کی تجویز دی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس کو لے کے ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے ہیں؟ ویسے مارکو روبیو نے بھی کہا ہے کہ وی آر اوپن ٹو آل دی نیگوسیشنز. جب اسکندر مومنی پہنچے ہیں ان کا محسن نقوی نے استقبال کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی اہم پیغام وہ مسعود پزشکیان کا لے کے پاکستان پہنچے ہیں. تو اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم. گڈ مارننگ. ڈاکٹر صاحبہ، یہ بڑا اہم دورہ ہے اس تناظر میں بھی کہ ایک بار جنگ رکی، ایم او یو ہوا اور دنیا خوش ہوئی. اس کے بعد اب دنیا بہت پریشان تھی کہ جب اس ایم او یو کو ان ابینس ڈالا گیا اور دونوں فریقین نے دوبارہ لڑنا شروع کیا. 10 دن کی ثالثی کی تجاویز کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور خاص طور پہ اب یہ جو دورہ ہے ایرانی وزیر داخلہ کا، اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا ممکنہ پیغام لے کے پہنچے ہیں وہ؟ جی گڈ مارننگ آپ کو بھی، آپ کے ویورز کو بھی. آپ کے بلانے کا بہت شکریہ. پلیزر. 3 خبریں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. 2 تو آپ نے سنا دی ہیں کہ وزیر داخلہ ایران کے جو ہیں وہ پاکستان کے وزٹ پہ ہیں اور 10 دن کا جو ہے وہ ہاسٹیلیٹیز کو روکنے کی بات ہو رہی ہے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ انصار اللہ یا حوثی جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے باب المندیب بند کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. اور ان میں سے جو ہے 10 دن کا پاز جو ہے وہ اگین بڑا ٹرکی ہے. اور وہ پاز یقیناً امریکہ کو چاہیے جیسے پہلے چاہیے تھا. کیوں چاہیے؟ کیونکہ اکانومی کو انہوں نے ساتھ ساتھ سہارا دینا ہے اور جنگ بھی کرنی ہے. اور یہ صدی کی ایک نئی انوکھی اور نرالی جنگ ہے. یہ جنگ بند نہیں کرنی ہے، بس جہاں پہ انٹرنیشنل یا گلوبل اکانومی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اس کو تھوڑا سا پاز دینا ہے. دوسرے فریق سے کہنا ہے کہ آپ تھوڑا سا اسٹریٹجک جو ہے وہ پیشنس کا سامنا کریے، اور اس پیشنس میں ہم جو ہے وہ جتنا تیل جتنی انرجی ہمیں ادھر ادھر بھیجنی ہے ہم بھیج دیں. اب یہ ایک بہت بچگانہ سی حرکت ہے. نہ تو پہلے پاز میں امریکہ جو ہے وہ اس کو کرنے میں کامیاب ہوا، اور نہ ہی اب جو ڈیفیسٹ انرجی کا دنیا میں ہو رہا ہے وہ 10 دن کے اندر ہونے والا ہے. اور ایران جو ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ ایم او یو کی ان شرائط کو اب ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں، وہ ان پہ نہیں بیٹھیں گے. تو اب دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایسکلیشن کے ٹریپ کا میں شامل ہو گئی ہیں، اس کے اندر ٹریپ ہو چکی. اور یہ کسی بھی وار یا ملٹری پلانر کا سب سے بڑا نائٹ میئر ہوتا ہے کسی جنرل کا، 2 چیزوں کا ایڈ ہو جانا ان کی وار پلاننگ میں. ایک ہے بلڈ گلٹ کا اور دوسرا وینجنس کا. کیونکہ یہ آپ کی آبجیکٹیویٹی جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کلاؤڈڈ کر دیتے ہیں. آپ کی ہر ڈیسیژن کے اندر جو ہے وہ انتقام اور آپ کے اپنے بردرہڈ جو ہے جس کے اندر جو جانیں گئی ہوتی ہیں ان کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ ہو جاتا ہے. اور یہ بلڈ گلٹ آپ سے بہت برے ڈیسیژن کروا لیتا ہے. ایران کے اندر بھی انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور امریکیوں کا تو سنا ہے کہ میزائل اتنے قریب گر رہے ہیں کہ وہ ان کی باڈیز ہی ایویپوریٹ ہو رہی ہیں. وہ آپ کو ٹوٹل نمبر بتا نہیں رہے ہیں. ان میں کچھ جو ہے وہ مسنگ لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو ایک ڈیفنس اینالسٹ، ویسٹرن اینالسٹ ہی بتا رہے تھے کہ اب جو مسنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس طرح کے حملوں میں، اس میں وہ باڈی میزائل سے اتنی قریب ہوتی ہے کہ وہ پوری کی پوری ایویپوریٹ ہو جاتی ہے، ہڈیوں تک وہ ملتی ہی نہیں ہے. باقی جتنے 2 جہاز جو میڈک جو ہیں وہ پلین، وہ گلف سے ریمسٹائن جرمنی ایئر بیس پہ پہنچے ہیں. اب 2 جہازوں کے اندر کتنے زخمی ہوں گے، کتنی کیجولٹیز ہوں گی. تو ٹرمپ ایک بدحواسی کے موڈ پہ آتے ہوئے ایسکلیشن کے ٹریپ میں پھنس گئے ہیں. بھی اس ٹریپ کا جو ہے وہ برابر حصہ بنتا جا رہا ہے. وہ نہ تو گلف پہ حملے روک رہا ہے، نہ یہ ڈیمانڈ پیچھے رکھ رہا ہے کہ گلف کنٹریز کے لیے اب کیا حکم ہے، وہ ان بیسز کو راتوں رات کہاں بھجوا دیں. ایک رات کے اندر 10 دن کے اندر کرائے کا مکان نہیں خالی کروایا جا سکتا. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ 20-20 30-30 سال کے ان کے ایگریمنٹس ہیں، وہ ایگریمنٹ لیگلی بائنڈنگ ہوتے ہیں.
وہ بالکل کورٹ ٹھیک آف ہے. آربیٹریشن میں جا سکتے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. تو ہماری توقع جو ہے وہ ایران سے تھوڑی زیادہ ہے. ہم ایران سے زیادہ فہم، زیادہ فراست کی امید رکھ رہے ہیں، اس کے سویلائزیشنل ہونے کی وجہ سے، ان کی وزڈم کی وجہ سے، کہ آپ اس ریجن کے اندر جتنی دشمنیاں آلریڈی ہیں ان کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کریں. نہیں 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 پاکستان نے ڈاکٹر شازیہ، پرپوز اس کیا کو ہے، بالکل، بات آگئی. ہاں بالکل، اس کو آپ کنٹینیو کیجیے گا، لیکن جو آپ جو پوائنٹ کر رہی ہیں نا، بالکل اس سے 100% متفق. کیونکہ وہ نیوکلیر والا معاملہ تو کہیں چلا گیا پیچھے، کہیں کھو گیا، وہ دفن ہو گیا وہ نا، کہ انریچمنٹ اتنا فیصد، یہ ملک لے لے وہ ملک لے لے. اصل مسئلہ اب یہ آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس پوائنٹ آف ویو کے تھے کہ جی الیکشن ہو جائے امریکہ کا، ٹرمپ دوبارہ صدر بن جائے گا تو پھر وہ شاید جنگ رک جائے گا. بٹ نہیں، ڈو یو ایگری وتھ دس نوشن آف مائنڈ کہ یہ جو باب المندب ابھی لیٹسٹ آپ نے بتایا، یا پھر اس سے پہلے اسٹریٹ آف ہارموز، یہ وہ نرو، وہ نبض بن گئی ہے جو ایران اور obviously اس کے پیچھے جو ریجنل بڑی طاقتیں ہیں، جس میں رشیا اور چائنا کو بھی لے لیجئے، وہ اس وقت دبا دیں گے جب انہیں دبانی ہوگی. اسی کا اب کنٹرول پہ ساری جنگ چل رہی ہے. ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ I totally agree. That's the entire story, and you just get to the crux of that story. کہ ہم مائنس کر جاتے ہیں چائنا کی مرضی کو. چائنا نہیں چاہتا ہے کہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہ یا تو ٹوٹلی اوپن رہے اور پھر یا امریکہ کے کنٹرول میں رہے. وہ وایا ایران اس کا کنٹرول چاہتا ہے. اسی وجہ سے اس ریجن کے کسی کنٹری کو آپ نہیں دیکھیں گے کسی نے بہت زیادہ ریٹیلیٹ کیا ہو یا بہت زیادہ اپنا جو ہے وہ رجسٹر کرایا ہو اپنی ریزرویشن کو. گلف کے کنٹریز کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ صرف ایران سے سیفٹی اور اس کا اوپن ہونا جو ہے انڈسکریمنیٹلی مانگتے ہیں. ریسنٹلی یہی پروپوزل پاکستان نے ایران کو دوبارہ دیا ہے، جو وزیر داخلہ بیٹھ کر یہاں پہ ڈسکس کرنے آ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایم او یو پہ بات کرنے سے پہلے ہاسٹیلٹی کو روکیں اور اس میں اسٹیٹ آف ہرمز ایران کے پاس ہی رہے، اس کے انتظامی امور جو ہیں، لیکن وہ سیکیورٹی کو انشور کرے اور اسٹیٹ آف ہرمز کو ڈسکریمنیشن کے بغیر کھولے. اب ڈسکریمنیشن میں ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے ہواری اور اسرائیل کے جہاز نہیں گزریں گے. اب امریکہ کے ہواری تو گلف کے کنٹریز بھی ہیں. تو آپ بالکل ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہیں کہ ایک طرف گلوبل ساؤتھ ہے، ایک طرف ملٹی پولیرٹی کا ویژن ہے، اور ایک طرف یونیپولیرٹی ہے. اور یہ دو سسٹم کی جنگ ہے. اس میں جو کل کی ایمپائر تھی وہ آج بہت زخمی ہے، وہ آج بہت پریشان ہے، وہ بہت پینک میں ہے. اور ان تین چیزوں کے کمبینیشن سے وہ بہت روگ ہو سکتی ہے، وہ بہت بیلاکوسٹ ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. کیونکہ ایمپائرز آسانی سے نہیں جاتی ہیں، یا تو وہ سسٹمیٹیکلی ان کا ڈکلائن ہوتا ہے. اگر ایبرپٹ ڈکلائن ہو تو وہ بہت زیادہ ریزسٹ کرتی ہیں اپنے ایبرپٹ ڈکلائن کو. ایران چاہ رہا ہے کہ اس کا ڈکلائن بہت ایبرپٹ اور سڈن ہو جائے. وہ نہیں ہوگا. امریکہ کسی حد تک چلا جائے گا. انہوں نے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ نیوکلیر اٹیک کرنے کے بعد باقاعدہ اوپیڈ چھپوائے تھے کہ یہ ہم نے انسانیت کے لیے کیا ہے، جی ہاں. اٹ از فار دا گریٹر گڈ آف ہیومینٹی. تو وہ ایران کے ساتھ بھی کر کے یہ دوسروں کو کہنے کی کوشش کریں گے. ہم نے غزہ کا جینوسائیڈ 24/7 ایچ ڈی کیمراز پہ دیکھ کر کیا کر لیا؟ آپ اپنے سے یہ سوال کریے، میں اپنے سے کر لیتی ہوں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے چیزوں کو ابھی بھی روکنے کی. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم وکٹم ہیں اس جینوسائیڈ کو 24/7 دیکھنے کی. تو ایران کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو میں اور آپ ہم کیا کر لیں گے؟ ابھی بھی ہم کچھ کر لینے کی پوزیشن میں نہیں. اور ایران یہ سمجھ میں نہیں پا رہا کہ پاکستان جو چائنا اور رشیا اور اس ریجن کی ایما پہ ایز اے فور رنر کام کر رہا ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کو کیا ضرورت تھی میڈیشن کی. پاکستان اس ریجن کے سیکیورٹی فریم ورک پہ کام کر رہا ہے. اب ایران ایک لنچ پن بن گیا ہے تو اس کو تو ٹھیک کرنا ہے. یہ پاکستان ایران اور امریکہ کی صلح کروانے میں نہیں لگا ہوا، وہ ملٹی پولیرٹی کے سیکیورٹی فریم ورک پہ کام کر رہا ہے، جو کہ ریجنل پرابلمز کا ریجنل سولوشن ہوگا. کیونکہ ہم چائنا کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جو ہمیلیہ سے اونچی ہے اور شہد سے میٹھی ہے، تو ہم ہیں ہی ان کے کیمپ میں. ہم انڈیویزیبل سیکیورٹی پہ کام کر رہے ہیں، ہم اوکے. ون ون کوآپریشن پہ کام کر رہے ہیں. اب پاکستان کیا کرے اگر یہ پرابلم جو ہے وہ ٹیمپریریلی سیٹل نہیں ہوتا؟ اور یہ پرابلم سیٹل ہو سکتا ہے اگر ایران تھوڑا سا گلف کی طرف جو آلریڈی انٹیمیڈیشن ہے اس کو سبڈیو کر لے. اوکے. گلف کے ساتھ تو کبھی بھی محبت کے اچھا، رشتے نہیں رہتے. ایران یہ کر لے، پھر گلف کیا کرے؟ دیکھیں جو تازہ ترین جو جھڑپیں شروع ہوئی ہیں میم، وہ تو اسی وجہ سے شروع ہوئی تھی نا کہ غالباً عمان تھا
جو کہ امریکہ اور فرانس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک نئی چینل کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اگین وہی بات کہ ایران سے سب ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں, بٹ گلف سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے اگر اس طرح کی چیز ہوگی جس پہ ایران کہہ رہا ہے کہ بھائی وی ور دا سگنیٹریز اور یہ تو ہمارے ذمے تھی اسٹریٹ آف ہرموز, ہم تو نہیں چاہ رہے کہ اب کوئی تیسری یا دوسری جو ہے پیسج کھلے اور کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں جائے. ایران یہ کرے, گلف کیا کرے؟ عمان اور ایران کے درمیان مسلسل بات چیت چل رہی ہے. جی آپریشن لائز بالکل کہ اسٹیٹ آف ہرموز جو ہے, اور یہ 70% آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے اور 30% گلف کنٹریز کو واپس چلا جائے گا, کیونکہ کارگو ان کا بہت زیادہ ہے, استعمال ان کا بہت زیادہ ہے, تاکہ وہ بھی پریشان نہ ہوں, اور چیزیں سموتھلی چل ہی رہی تھی. اور یہ عمان نے نہیں کہا, تو عمان کے اوپر بہت پریشر تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرموز کو انٹرنیشنل واٹر رولز کے حساب سے جو 24 ناٹیکل مائلز ہوتے ہیں وہ کوسٹل کنٹری کی ساورن ٹیریٹری ہوتی ہے, اور اگلا 24 جو ہے وہ اس کا بفر زون ہوتا ہے. تو یہ 40 کلومیٹر جو ہیں یہ ایک ملک کے اپنے ہوتے ہیں. 24 وہ کلیم کر سکتا ہے کہ جی میرے ہیں, اور اگلے 20-25 اس کے بفر ہوتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں کلیم کر سکتا. اب یہ عمان اور ایران کے درمیان میں ٹوٹل وڈتھ بعض جگہوں پہ 40 سے زیادہ نہیں بنتی. تو جتنا ایران کا کلیم ہے کہ آدھا میرا ہے آدھا میرا بفر ہے, یہی عمان کا کلیم بھی ہو سکتا ہے آدھا میرا ہے آدھا میرا بفر ہے. یہ بہت ہی اسٹرینج قسم کی جیوگرافی ہے اسٹیٹ آف ہرموز. لیکن عمان ایسا نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے جی ہم مل کر آپریشن لائز کرتے ہیں, کیونکہ پیچھے سے چائنا جو ہے جو اسٹریٹجک آپ کو فریم ورک دے گا, چلنا تو ریجن میں اسی طرح ہی ہے. اب اس میں سنیک آؤٹ کروانے کی کوشش کی انڈر دا پریشر آف امریکہ. اس میں ایک جو ہے وہ سعودی عربیہ کا فلیگ شپ تھا, ایک بحرین کا, ایک کویت کا, اور اس کو عمان کی سائڈ سے جو کہ ایران کا بفر بنتا ہی بنتا ہے, یہ آپ یہاں سے گزر جائیے اور اپنے کورسپونڈنٹ بھی آف کر دیجیے. اس پہ ایران کیونکہ اس کی کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر ڈیپ سینٹرلائز ہو گئی ہوئی ہے, تو کسی ایک کمانڈر نے اپنا ڈسکریشن یوز کرتے ہوئے اس پہ اٹیک کر دیا, جس کو ایران نے کہا کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ سینٹرل کمانڈ کی طرف سے یہ نہیں تھا, لیکن ہم تسلیم بھی کرتے ہیں کہ یہ ہم سے ہوا ہے. اب اس میں اگر گلف کے کنٹریز وہ نہ سنیک آؤٹ کرواتے تو بھی ٹھیک تھا, اور سب سے بڑی بات ایران کو ان پہ اٹیک نہ بھی کرتا, تو یہ دو میم بنوا دیتا جی یہاں سے گزر رہے ہیں چوری چھپے مجھ سے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم دو پارٹیز میں سے کس کے اوپر امید رکھ سکتے ہیں؟ کیا امریکہ پہ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ سینٹی کرے یا ہمارے لیے سوچے یا وار کی ایسکلیشن لیڈر سے نیچے ہٹ جائیے؟ سینٹی کو پریویل اگر ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتی. اٹس آل اباؤٹ ہر کسی کا جو انٹرسٹ ہے وہ کیسے سیٹیٹ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ میم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.